فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أنبياء المرسلين وسيدنا وشفيع ذنوبنا مولانا مولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بركة عزیزان محترم خداوند ملت، نوجوانان ملت، آج کی جو مجلس ہے وہ تو خیر ہر مجلس جو ہوتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منعقد ہوتی ہے، لیکن آج کی جو تاریخ ہے وہ خاص کر کے امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ افراد کربلا کے پروگرام کے بعد بھی اس مجلس اعضاء میں پورے جذبہ ایمانی اور بلبلۂ روحانی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. تو لہٰذا میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ افراد کی بہترین ضیافت ایمانی کے لیے دسترخوان متعارف سے معرفت رسالت کے کچھ رزق فراہم کیے جائیں. لہٰذا میں نے ایسے موضوع کو منتخب کیا، میں نے ایسے عنوان کا انتخاب کیا، میں نے ایسے ٹاپک کو چنا کہ جس سے آپ افراد کی بہترین مہمان نوازی کی جا سکے. مثال کے طور پر مان لیجیے کہ جب کوئی خطیب کہیں سے آتا ہے، میں تو مان لیجیے کہ میں یہیں سے آ رہا ہوں، جب کوئی خطیب آپ کے درمیان آتا ہے تو آپ پر واجب نہیں اوجب ہے کہ آپ اس کی جسمانی مہمان نوازی کریں. تو ہم جیسے اسپیکرز پہ یہ اوجب ہے کہ ہم آپ کی روحانی مہمان نوازی کریں. تو عزیزوں، میں آپ افراد کی بہترین روحانی مہمان نوازی کے لیے میں نے ایسے موضوع کو منتخب کیا کہ جس سے مجلس کا جو مقصد ہے اہل بیت کو ماننے کی بات نہیں، اہل بیت کی ماننے کی بات آپ تک پہنچائی جا سکے. ایک سوال پڑھے گا محمد تو عزیزوں، میں یہ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تک ایسی باتیں پیش کی جائیں جو اہل بیت علیہ السلام کے مقاصد میں سے ہے. تو عزیزوں، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا سرنامہ کرام قرار دیا ہے اس میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے. اس میں حجرات کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، جب کوئی فاسق تمہارے پاس آئے، بنبأ فتبینوا، جب کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کرو. ایز ایگزامپل، مثال کے طور پر میں اپنے مجلس کا ایک لفظ مثال کے ساتھ پیش کر رہا ہوں تاکہ کسی کے دماغ میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس لفظ کی تشریح کیا ہے. اب عزیزوں، قرآن کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی پہلے تحقیق کرو. مثال کے طور پر مان لیجیے، میں مثال دے کر اپنی اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں.
مثال کے طور پر مان لیجیے ایک قصبے میں، ایک ٹاؤن میں، ایک ولیج میں، ایک محلے میں دو پڑوسی رہتے ہوں، ایک پڑوسی سگا بھائی ہو، یعنی اکیلا ہو، اکلوتا ہو، ایک پڑوسی جو اس کا اکلوتا کا ہے وہ دو بھائی ہو۔ مانا کہ دونوں بھائیوں میں آپس میں اختلاف نہیں، اتحاد ہے، دونوں متحد ہیں۔ اب مانا جو پڑوسی اکیلا ہے وہ دونوں بھائیوں کے درمیان سے کسی ایک کے پاس آئے، آنے کے بعد کہے بھائی تمہارے بڑے بھائی نے مجھ سے کہا کہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ میرے بزنس میں برابر کا حقدار ہے، لیکن جب کام کرنے کا موقع آتا ہے جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو پورے طریقے سے انجام نہیں دیتا ہے۔ اب ایک پڑوسی دو بھائیوں میں آپس میں جدائی کرانا چاہ رہا ہے، اب دونوں کے درمیان وہ ایسی باتیں کر رہا ہے تاکہ دونوں جدا ہو جائے۔ تو اب عزیزو دونوں بھائیوں میں سے جس سے یہ بات کہی جائے اس پر واجب نہیں بلکہ اوجب ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس پر اوجب ہے پہلے اس خبر کی تحقیق کرے آیا اس نے جو بات یہ کہی ہے صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ فاسق کے معنی کیا ہے؟ اگر آپ فاسق کے معنی کو لغت کے اعتبار سے دیکھیں، فاسق اسے کہتے ہیں جو جھوٹ بولے، جو دروغ گور ہو، جو بدکار ہو، جو جھوٹا ہو۔ اب عزیزو اگر ایک پڑوسی دو بھائیوں کے درمیان میں جدائی کرنا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ انسان سچا نہیں بلکہ یہ انسان جھوٹا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو عزیزو قرآن کا کہنا ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کرو۔ یعنی عزیزو ہمیں کسی بات کو فوراً ایکسپٹ نہیں کرنا ہے، اس کے ریسرچ کرنا ہے آیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر اس بات کی تحقیق ہو جائے، جب تحقیق ہو جائے تب تسلیم کریں۔ ہمارے معاشرے میں جو آج برائیاں پھیل رہی تھی تو اس کی وجہ یہی ہے، ہم آپس میں جو اختلافات جو آج بڑھ رہے ہیں ہمیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کسی خبر کو سن کے فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پورے انڈیا کی بات ہے جہاں جہاں شیعہ حضرات ہیں ان میں آپسی اختلافات بہت بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، ہم کسی بات کو سنتے ہیں تو اس بات کے بارے میں پتہ نہیں کرتے کہ یہ جو بات میرے بارے میں کہی گئی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر اس بات کی ہم تحقیق کر لیں تو کبھی ہمارے درمیان آپس میں اختلاف نہ ہو۔ تو قرآن کا کہنا ہے اے ایمان والو جب کوئی خبر آئے کوئی فاسق لے کر تو پہلے اس خبر کی تحقیق کرو۔ اب یہ جو قانون تحقیق یہ ہے کہ تحقیق بات کی ہوگی، ذات کی نہیں ہوگی، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو وہ کون کہہ رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ کون کہہ رہا ہے تو اسے شخصیت پرستی کہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ کیا کہہ رہا ہے تو اسے حق پرستی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ قرآن نے ہمیں ہر چیز کا جواب دیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ دیکھیے عزیزو میرا مجلس پڑھنے کا مقصد یہ رہتا ہے کہ مجلس میں ایسی باتیں ہو جو ہمارے معاشرے میں جس کو کہا جائے پنپ رہی، جو برائیاں پنپ رہی ہوں انہیں کس طریقے سے ختم کرنا ہے، جو پرابلمس ہے ان کا سولوشن کیا ہے، ہمیں اس چیز پر غور کرنا بھی ضروری۔ تو قرآن کا کہنا ہے کہ ایمان والو جب کوئی خبر آئے فاسق لے کر تو پہلے اس کی تحقیق کرو، فوراً قبول مت کرو۔ اب عزیزو ہر امام نے، انبیاء نے، ائمہ علیہ السلام اس کائنات میں آئے، انہوں نے ہمیں درس دیا، ہمیں سبق دیا کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے۔ امام نے ہمیں درس دیا کہ لوگوں کی پہچان کیا ہے۔ آپ کے اور ہمارے آخری محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہمارے آخری نبی رسول کائنات کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے ائمہ نے، انبیاء نے، محمد مصطفیٰ نے خود بتایا پہچان۔ رسول کائنات کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں چاہ رہا ہوں کہ بہشت مجھے حاصل ہو، تو میں کیسے حاصل کروں؟ اب رسول کائنات نے 5 چیزیں بتائی ہیں، غور سنیے گا عزیزو۔ یہ چیزیں وہی کر پائے گا جو صاحب ایمان ہوگا۔
जिससे तेरे अहले बैत से बामारिफत मोहब्बत होगी। अब रसूल कायनात के पास एक शख्स आया, आने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह ये बताइए कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि जन्नत मुझे दस्तयाब हो, मुझे जन्नत हासिल हो, मैं जन्नत में जा सकूं, तो मुझे कोई ऐसे उमूर बताइए जिनको मैं करने से जन्नत तक पहुंच सकूं। तो रसूल कायनात ने कहा याद रखो सबसे पहली चीज जो है वो प्यासे को पानी पिलाओ, दूसरी चीज भूखे को खाना खिलाओ, तीसरी चीज अम्र बिल मारूफ करो, चौथी चीज नहीं अनिल मुनकर करो। अब रसूल के इन पांचों बातों में अगर आप चार भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन पांचवी बात को जरूर याद रखिएगा। रसूल कायनात कहते हैं पहली बात प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अम्र बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो। अब रसूल कायनात कहते हैं पांचवी बात याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि शैतान तुम्हारे करीब ना आए और तुम जन्नत तक पहुंच सको, पांचवी बात यह है कि अपनी जबान पर कंट्रोल रखो। रसूल कायनात क्या कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो तो जन्नत तक तुम जा सको तो अपनी जबान पर कंट्रोल रखो। जिस दिन से तुमने अपनी जबान पर लॉक लगा दिया उस दिन से तुम तमाम गुनाहों से बरी हो जाओगे। यही वो जबान है जो गीबतें भी करती है, यही वो जबान है जो एक दूसरे की बुराइयां भी करती है, यही वो जबान है जो एक दूसरे की चुगलखोरियां भी करती है। ये वही जबान है जो दो भाई जो एक है उन्हें अलग करा देती है। ये वही जबान है जो आपस में लोगों को जो एक है मिलकर रह रहे हैं उनमें जुदाई पैदा कर देती है। तो रसूल कायनात क्या कह रहे हैं कि ऐ सवाली अगर तू चाहता है कि तू जन्नत तक पहुंचे तो तुझे याद रख अपने आप को इन चीजों पर अगर तू गामजन रख रहा है, भूखे को खाना खिला रहा है, प्यासे को पानी पिला रहा है, अम्र बिल मारूफ कर रहा है, नहीं अनिल मुनकर कर रहा है और तू अपनी जबान पर कंट्रोल रख रहा है। अब रसूल कायनात ने पांचवी बात बता के पूरी कायनात को पैगाम दे दिया कि याद रखो अगर कोई शख्स चाहता है कि वह जन्नत तक जाए तो वो कुछ करे या न करे लेकिन जबान पर जरूर कंट्रोल रखे। एक सलवात पढ़े तो हमें चाहिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानने से पहले अहले बैत अलैहिस्सलाम की माने। जिस दिन से हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातों को मानना शुरू कर दिया उस दिन से जो हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, जो हमारे यहाँ आपसी इख्तलाफात हैं, जो हमारे यहाँ बुराइयां सब खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। हर इमाम ने हमें दर्स दिया भी तो आपके और आज छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम अपने चाहने वालों को अपने मुहिब्बों को दर्स दे रहे हैं, अपने चाहने वालों को सबक दे रहे हैं, अपने चाहने वालों को नसीहत कर रहे हैं। इमाम खुद फरमाते हैं मैंने जो मैं रिवायत को पढ़ने जा रहा हूँ ये रिवायत मेरे पास विद रेफरेंस है, हवाले के साथ मैं कहां से पढ़ रहा हूं। शकरानी नाम का रसूल कायनात के जो गुलाम थे उन गुलामों में से एक गुलाम था और उस गुलाम का जो आजाद करता बेटा था उसका नाम था शकरानी। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता था और मुआशरे में ये था कि ये लोग अहले बैत के चाहने वाले हैं। तो छठे इमाम एक मतलब रास्ते से गुजर रहे थे, देखा जो शकरानी है ये दरबार मंसूर के बाहर खड़ा हुआ है। रसूल छठे इमाम गुजर रहे थे, जब इमाम उस रास्ते से गुजर रहे थे इमाम ने अपने चाहने वाले को देखा, इमाम उसके करीब पहुंचे, वो बहुत परेशान था। इमाम उससे सवाल किया तुम क्या बात है, परेशान क्यों है? वो कहता है मौला मेरी प्रॉब्लम है। इमाम ने बताओ क्या बात है? उसने कहा मौला दरबार मंसूर में हर इंसान को इनामात दिए जा रहे हैं लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त वो ये है कि उस इंसान को इनाम मिलेगा जो किसी की सिफारिश लेकर आएगा। मिसाल के तौर पर ले लीजिए अगर आज के जमाने में जिसकी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट हो, अगर किसी को कोई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई काम हो तो वो अपने एरिया का एमपी या एमएलए या जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे टच करता है ताकि वो हमारे लिए वहां कॉल कर सके, हमारा काम जल्दी से हल हो जाए। तो यही हाल दरबार मंसूर का था। वहां जिसका जितनी जल्दी जिसको कहा जाए कि खत पहुंचता था या जिसकी सिफारिश होती थी उसको जल्दी तोहफा और इनाम मिलता था। जब छठे इमाम से उसने इस बात को कहा तो इमाम ने कहा अच्छा
اب دیکھیے امام اپنے چاہنے والوں کو درس دے رہے عزیزو. اب جیسے امام نے اس کے اس لفظ کو سنا امام خاموشی سے کچھ نہ بولے, دربار منصور میں آئے, اس کے انعام کو لیا, خود لا کر اس کو دے کر اب امام کے فکر کو غور سے سنیے عزیزو. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صرف امام کو ماننا کمال نہیں ہے, امام کی ماننا کمال ہے. ہم امام کو مان لیں لیکن امام نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا, انہوں نے کس طریقے سے اپنے جاننے والوں کو نصیحت دی, کس طریقے سے انہوں نے درس دیا, وہ امام خود بتا رہے. اب چھوٹے امام اس کے پاس آئے, آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے محب تو میرا چاہنے والا ہے. امام اس کا نام سے یہ کہتے ہیں شکرانی تو میرا محب ہے. یاد رکھ اگر تو کوئی ایک نیکی بھی انجام دے گا تو لوگوں کے درمیان وہ ایک افضل رکھیں گے, اس کی ایک افضلیت ہوگی کہ تو نے جو ایک نیکی انجام دی ہے اس سے تیری بڑی ویلیو معاشرے ہوگی. لیکن یاد رکھ اگر تو نے کوئی ایک برائی انجام دی تو وہ کئی برائیوں کے برابر ہے. اب امام کہتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جو تیری نسبت جو ہے وہ ہم سے ہے. یعنی اگر کوئی نیکی انجام دے رہے ہیں تو امام کو خوشی ہوتی ہے, اگر کوئی برائی انجام دے رہے ہیں, کوئی غلط کام کر رہے ہیں, کوئی فعل غلط انجام دے رہے ہیں تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محب اس سے ہمارے کیونکہ تیری نسبت ہماری طرف ہے, تو جب غلط کام کرے گا تو اس سے معاشرے میں لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ان کا چاہنے والا ہے, یہ جعفر کا چاہنے والا ہے, یہ ان کا چاہنے والا ہے. تو عزیزو اب امام کا جو فکرہ ہے, امام کہتے ہیں اے میرے محب یاد رکھنا کبھی بھی ایسے دربار میں مت جانا جہاں پر تیری عزت نہ ہو. اب حضور امام نے اپنے چاہنے والے سے اس جملے کو کہہ کر پوری کائنات کو پیغام دے دیا, پوری کائنات میں جو امام کے چاہنے والے کو پیغام دے دیا کہ یاد رکھو اے میرے محبو اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے در سے یعنی در اہل بیت سے تمہیں سب کچھ حاصل ہو جائے تو یاد رکھو صرف در اہل بیت سے محبت کرنا کمال نہیں ہے بلکہ در اہل بیت سے بامعرفت محبت کرنا کمال ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. تو دیکھو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام کی نگاہ میں بہتر ہو, امام کی نگاہ میں ہماری عظمت ہو, امام کی نگاہ میں ہماری فضیلت ہو, امام ہم سے خود محبت کریں اور امام ہمارے غیر سے مدد کریں, تو عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم صاحب ایمان بنیں, ہم ایسا اپنے آپ کو بنائیں جیسا ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے. امام حسین علیہ السلام مدینے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہر امام نے اپنے دور میں مصیبتوں کو اٹھایا, پریشانیوں کو اٹھایا, لیکن جو راہ حق ہے اس طرف لوگوں کو بلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. امام مدینے سے نکل رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. تو عزیزو اب ہمیں درس لینا ہے کہ ہم ایسے کے چاہنے والے ہیں جس نے امر بالمعروف اور نہیں صلوات پر محمد اور ابھی تو ہم ایسے کے چاہنے والے ہیں جس نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا. اب امام ارشاد فرماتے ہیں, یہ امام کا فقرہ ہے, میرا فقرہ نہیں ہے. امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو ترک کر دیتا ہے تو اس پر ایک ایسا انسان بھی وہ بھی وقت آئے گا جب اس پر غالب ہوگا, جب اس پر مسلط ہو جائے گا اور جب وہ اس سے نجات کی دعائیں مانگے گا تو امام ارشاد فرماتے ہیں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں. یعنی جسو اگر ہم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو بالکل چھوڑ دے رہے ہیں, ہم یہ کہہ کہ بھائی چھوڑو, کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے اس سے کیا مطلب, کوئی کچھ کرے اس سے کیا مطلب نہیں ہے. تو امام ارشاد فرماتے ہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو ضرور کرو. اگر تم نے اس فعل کو کرنا چھوڑ دیا تو یاد رکھو وہ بھی وقت آ سکتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ظالم جابر کوئی مسلط ہو جائے, جب اس وقت تم اپنے نجات کی دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. امام کو مدینے سے چھوڑنا یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بس ایک گوشہ اور اس کے بعد رحمۃ اللہ صاحب آپ کے رحمت تمام. عزیزو مولا حسین مدینے سے چلے, یہ بات عام ہے, ہمارے قوم کے لیے بچے سب جانتے ہیں کہ مولا حسین کے راستے کو کس نے روکا. جناب حور نے مولا حسین علیہ السلام کے راستے کو روکا. اب انسان کے دل میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے
جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پر مان لیجیے میں لکھنؤ سے بہرائچ آ رہا ہوں اور بہرائچ آتے وقت میں گھاگرا کے پل سے ہو کر ادھر آ رہا ہوں. اس وقت خدا نہ خواستہ کچھ میٹر ہو جائے اور ہم سے کوئی کہے کہ آپ ادھر سے گھوم کے محمود آباد ہو کے بہرائچ جائیے, اور خدا نہ خواستہ اسی درمیان میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ اگر مولانا اس راستے سے آتے کچھ نہ ہوتا, اب وہ ادھر گھوم کے گیا, ان کے لیے نیا راستہ تھا تو سمجھ نہ پایا کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا. تو یہ سوال یہاں پر پیدا کر سکتے ہیں کہ اگر جناب امام حسین علیہ السلام کا راستہ نہ روکتے تو لوگ کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ بھائی اگر امام اس راستے پہ جس راستے پہ چلنا چاہتے تھے, اگر امام اس راستے پر جاتے تو امام کے ساتھ ایسا حادثہ پیش نہ آتا. لیکن اب آپ غور کیجیے, کسی نے امام کا راستہ روکا لیکن امام نے اسے اپنے گلے سے لگایا, نہ کہ اسے دور کیا. اب دیکھیے امام کے ایک ایک امر نے ہمیں نصیحت دی ہے. امام کا ایک ایک امر ہمارے لیے باعث سے درس ہے. اب کتاب کا نام اپنے ایک ایک روایت کو بڑی دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں, حوالے کے ساتھ. کتاب کا نام ہے اعمال الوائزین, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123. اس کتاب میں روایت موجود ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ اعمال الوائزین, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123. مصحف کی روایت آپ کی زحمت تمام. ہر امام نے ہمیں درس دیا ہے. اب امام کا راستہ خود نے روکا لیکن امام نے انہیں اپنے گلے سے لگایا. اور بہت سے ایسے صحابی ہیں, بہت سے ایسے امام کے غلام ہیں جنہوں نے ہمیں درس دیا کہ اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. تو مولا کائنات کے صحابی جناب مالک اشتر, انہوں نے ہمیں درس دیا کہ ہمیں کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ایک غلام علی کو, ایک محب اہل بیت کو کیسا ہونا چاہیے دیکھو. اب اس کتاب کی صفحہ نمبر 123 میں روایت لکھی ہوئی ہے, منقول ہے کہ ایک مرتبہ جناب مالک اشتر کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے تو کسی نے ان کے اوپر ایک پتھر پھینکا. جناب مالک اشتر کچھ نہ بولے, خاموشی سے آگے بڑھ گئے. اب بازار ظاہر سی بات ہے, اگر اس بازار سے کوئی ایک ایسا انسان نکلے جو معاشرے میں اس کی بہت ویلیو ہو یا اس علاقے کا بہت جانا پہچانا چہرہ ہو, اگر اس کے خلاف یا اس کے طرف کوئی غلط حرکت کی جائے تو ہر آدمی اس کو ٹوکے گا. اب عزیزو جب مالک اشتر کے اوپر اس نے پتھر پھینکا اور اس نے اپنی نگاہ میں جناب مالک اشتر کو حقیر سمجھا, لیکن جناب مالک اشتر خاموشی سے اس راستے سے گزر گئے. جب اس راستے سے گزرے تو دکاندار نے اس سے کہا جو پتھر پھینکا تھا, کہا تجھ پر وائے ہو, تجھے پتا ہے کہ تو نے ایک اتنی غلط حرکت انجام دی ہے, تجھے پتا ہے وہ کون شخص ہے؟ وہ کہتا مجھے نہیں معلوم. اب دکاندار کہتا وہ کوئی عام انسان نہیں ہے, وہ صحابی امیر المؤمنین ہے. اب جیسے ہی اس لفظ کو اس نے سنا اس کا پورا جسم لرزنے لگا, وہ کانپنے لگا, وہ اندر سے بالکل ڈر گیا کہ میں نے اتنی بڑی غلط حرکت کیسے, مجھ سے اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا. اب وہ دوڑ کر جناب مالک اشتر کے پیچھے دوڑا, آیا کیا دیکھا جناب مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے, مسجد سے باہر آئے, مالک اشتر ان کے قریب آئے, وہ پتھر پھینکنے والا جناب مالک اشتر کے قریب آیا. آنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو جناب مالک اشتر کی قدموں پہ گرا کے کہا کہ مجھے معاف کیجیے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ صحابی امیر المؤمنین ہیں. اب عزیزو اب یہاں سے جناب مالک اشتر ہمیں درس دے رہے ہیں کہ ایک مولا کے چاہنے والے کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے, ایک مولا کا چاہنے والے کا کردار کیسا ہونا چاہیے. اب آئیے دیکھتے ہیں جناب مالک اشتر میں اور ہم میں فرق کیا ہے, دونوں میں ڈفرنس کیا ہے. جناب مالک اشتر ہمیں درس دے رہے ہیں, جناب مالک اشتر اس سے مخاطب ہے. اب کہتے ہیں کہ بھائی خدا کی قسم لفظ ہے اس کتاب کی صفحے پہ, اس آیت اس صفحے میں یہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں مسجد میں جو آیا فقط اور فقط تیرے لیے, میں تیری مغفرت کی دعا کرنے کے لیے آیا. اب دیکھا آپ نے کہ ایک انسان وہ ہے اب جس نے جناب مالک اشتر کی طرف پتھر پھینکا, جناب مالک اشتر اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. لیکن ہم کیا ہے کہ اگر کوئی انسان سے گھور کے دیکھ لے یا مثال کے طور پر کسی شے کو گھور کے دیکھ رہا ہو اور اس شے کی طرف میں بھی کھڑا ہوں تو مجھے لگے گا کہ مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے, تو میں اس سے ڈبل پریشر اس کی طرف گھور کے دیکھتا ہوں. شانی عزیزوں ہم صرف کہتے ہیں زبان سے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم اشتر کے چاہنے والے ہیں, ہم ان کے چاہنے والے ہیں, ہم ان کے چاہنے والے ہیں. اب اس کو شاد رکھیے, آپ کتنا ہے اپنی زبان سے کہتے رہیے, لیکن جب تک آپ کا کردار مختار جیسا نہ ہو, آپ کا کردار کمبر جیسا نہ ہو, آپ کا کردار سماج جیسا نہ ہو, آپ کتنے بھی آواز کر لیں, آپ کتنا ہی اپنے زبان بلاتے رہے علی علی, لیکن کوئی
मुख्तसर सी इबादत को मुख्तसर वक्त में करना ज़्यादा बेहतर है। तो अजीज़ों, हमें कैसा होना चाहिए जैसा हमारा इमाम चाहता है। हर इमाम ने हमें दर्श दिया है कि कैसे आपको जीना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर करना है। हर इमाम ने इस चीज़ का सबक दिया, उन्हें नसीहत की। हर इमाम ने हमें बताया, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इस कायनात में आकर बताया कि एक इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारना है, एक इंसान को कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। लेकिन अफसोस है तो इस कायनात ने उस अहले बैत की अज़मत को न समझा, इस कायनात ने उस अहले बैत की उस दर सैयदा की अज़मत को न समझा कि वो दर है कि जिस दर पर रसूल सलामी आकर पेश करते हैं। तो अजीज़ों, अगर ये कायनात अहले बैत की अज़मत को समझ लेती तो कभी भी मौला हुसैन को मदीना न छोड़ना पड़ता। मगर अफसोस वदारो, इस कायनात ने अहले बैत की अज़मत को न समझा और मौला हुसैन को मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हाँ वदारो, मैं आपके दरबार एक रिवायत पेश करना चाह रहा हूँ। इस रिवायत को मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना है। अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब ने इस रिवायत को पढ़ा है। मैं नक़ल कर रहा हूँ। बयान करते हैं कि रसूल का ये फरीज़ा था कि पढ़ रहे हो नमाज़ सुबह के बाद दर सैयदा पे आके सलामी पेश करते थे। एक रोज ऐसा आया कि जब रसूल दर सैयदा पाए तब कुलबाब किया, घर से हसनैन के बजाय ज़ैनब निकली। जैसे ही ज़ैनब को रसूल ने देखा, रसूल कहते हैं, बेटी ज़ैनब, आज तुम दरवाज़ा क्यों खोल रही हो? तो ज़ैनब ने कहा कि नाना जान, अम्मा का हुक्म था। अब फौरन जाकर ज़ैनब ने कहा कि ऐ नाना, आज मैंने एक ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर आपसे पूछना है। अब जैसे रसूल ने सुना, रसूल कहते बयान करो क्या क्या ख्वाब है। रसूल के आवाज़ में ज़ैनब कहती है, ऐ नाना, मैंने आज ख्वाब में देखा कि एक सेहरा है, एक बयाबान है, उस बयाबान में मैं तन्हा हूँ और आंधी चल रही है, तूफान है, उसमें मैं अकेली खड़ी हूँ। अब वो तूफान इतनी तेज है कि उस तूफान से मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। वो वक्त आया कि मैंने दरख्त को देखा, मैंने उसका सहारा लिया। वो वक्त आया तूफान ने उसको गिरा दिया, दूसरे दरख्त को गिरा दिया, तीसरे दरख्त को भी गिरा दिया। अब ज़ैनब कहती है, ऐ नाना जान, ख्वाब यही बरकत बना हुआ। ऐ नाना, वो भी वक्त आ गया कि आंधी इतनी तेज चली कि मेरे सर से रीला हट गई। अब जैसे ही अब ज़ैनब ने रसूल से कहा, रसूल कायनात ने ख्वाब की ताबीर बयान की है। हाँ बड़ा रसूल कहते हैं, ऐ मेरी बेटी, ऐ ज़ैनब, जो तीन दरख्त है, एक अली है, एक हसन है, एक हुसैन है, वो करबला का मैदान होगा और उस करबला के मैदान में तेरे सर से रीला छीनी जाएगी। हाँ बदारो, इस कायनात ने अहले बैत की अज़मत को न समझा। हाँ बदारो, वो भी वक्त आ गया कि ये वो दर है जिस दर पर रसूल सलामी पेश करते हैं। मगर हाँ बदारो, वही उम्मत रसूल है जो हुसैन को मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हाँ बदारो, वो भी वक्त आया, हुसैन नाना की कब्र पर आए। आने के बाद कहते, नाना आखिरी सलाम, ऐ नाना, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई कम न दे। हाँ ज़रा तारीफ बयान करती है, हुसैन नाना की कब्र पे आए। आने के बाद कहते, नाना आखिरी सलाम। अब हुसैन नाना की कब्र से भैया की कब्र पे, भैया की कब्र से अम्मा की कब्र पे आए। आने के बाद कहते, अम्मा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। अजब न कब्र सैयदा की आवाज आए, बेटा तू परेशान न होना, करबला के मैदान में रोज़े आशूरा तेरी मां तेरे साथ होगी। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ बता वो बताया, मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ूंगा, बस एक दो रिवायत सुन लो, इस तमाम है। हाँ बता वो वक्त आया, हुसैन घर पर आए। हाँ बता वो भी वक्त आ गया जब ये काफिला चलने को तैयार था, सुगरा रबाब के करीब आई। आने के बाद कभी अम्मा मैंने अभी तक असगर को अपने गोद में नहीं लिया है। जैसे सुगरा ने रबाब से ये कहा, रबाब ने असगर को सुगरा की गोद में दिया। सुगरा ने असगर को गोद में लेके कहा, भैया मुझे सब छोड़ के जा रहे, क्या तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा? हाँ जैसे ही सुगरा ने इस लफ्ज को इस्तेमाल किया, अब जैसे सुगरा ने कहा, अब तारीफ बयान करती है, असगर ने अपने आप को सुगरा से लिपटा लिया। हाँ बताओ, सुगरा तरफ पे कहती है, हाँ मेरा भैया असगर है जो मुझे छोड़ कर नहीं जाएगा।
वो भी वक्त आया, वो भी वक्त आ गया कि सुगरा की गोद में असगर है। अब असगर है तो जो सुगरा की गोद को नहीं छोड़ते, कभी लैला बड़ी, कभी रबाब बड़ी, कभी फरवा बड़ी। वो भी वक्त आया कि ज़ैनब आगे बढ़ी लेकिन असगर गोद को नहीं छोड़ते। हाँ मतलब जब पैदा में हुसैन आया, बहन ज़ैनब काफिला चल रहा है, चलने में देरी क्यों रही है? ज़ैनब ने कहा भैया मदीने से चलने को सब तैयार, मगर असगर चलने को तैयार नहीं है। हाँ मतलब हुसैन सुगरा के करीब आए। अब मुझे नहीं पता कि हुसैन ने असगर के कान ने क्या कहा। अब हुसैन जैसे सुगरा के करीब आए, अब कान ने कुछ कहा, फौरन असगर हुसैन की गोद में आ गए। सुगरा तरफ से कहती होगी हाय मेरा भैया भी मुझसे जुदा हो गया। जज़ाकुमुल्लाह हाँ वो भी बताया, वो भी बता गया। हमारिया सजा दी गई, एक बीवी सवार होने लगी, सवार होने लगी। कासिम ने फरमा को सवार किया, लैला को अकबर ने सवार किया, एक बीवी सवार होने लगी। वो भी बताया जब ज़ैनब सवार होने लगी उस वक्त का मंज़र क्या था? बचत मसाइब तमाम है। हाँ बदल तारीख बयान करती है कि पहुंची जो हिना में के करीब मुख्तरे हैदर, हाथ पकड़ने को बढ़े सुनते पैगंबर, फिजा तो संभाले हुई थी रोशे चादर, थे पर्दे महमिल को उठाए अली अकबर, फर्जंद कमर बस्ता चपोरास खड़े थे कि नालैन उठा लेने को अब्बास खड़े थे। हाँ बदर वो भी बता काफिला मदीने से निकला, सुगरा तरफ रही है। हाँ बदर बस निकला है तो सुन लो, जब काफिला चलने लगा हुसैन ने कहा एक बीवी जाओ सुगरा को खुला हाफिज करके चली जाओ। कभी कभी लैला आई, कभी रबाब आई, कभी एक बीवी आई। हाँ बदर सुगरा इस फराम में निकली, मेरी शहजादी मेरे फुफी आए, मैं फुफी से सिफारिश कर रहा हूँ कि बाबा मुझे भी लेके चले। हाँ बदर वो भी बताया जब ज़ैनब सुगरा के पास खुदा हाफिज़ी को आई, सुगरा ने कहा फुफी अम्मा पापा सबको लेके जा रहे हैं मगर मुझे साथ नहीं ले जा रहे। बस हाँ बदर वो भी बताया कि ज़ैनब ने सुगरा को साथ लिया, हुसैन के करीब आई। जैसे हुसैन ने सुगरा को ज़ैनब के साथ देखा, हुसैन तरफ के कहते हैं बहन ज़ैनब इस बात की सिफारिश मत करना। हाँ बताए तो हुसैन को पता है कि सुगरा मेरी माँ की शबी है और बाद हुसैन कुफा और शाम का बाजार होगा, बेमकरा चादर औरतें होंगी। जज़ाकुमुल्लाह हाँ बदल वो भी बताया। अब ये काफिला मदीने से चला, सुगरा तन्हा रह गई, सुगरा तरफ के गिरिया कर रही है, हाय मेरा भैया कमर चला गया, मेरा बाबा हुसैन चला गया, मेरा भाई चला गया। हाँ मेरा सुगरा तरफ के लिए गिरिया कर रही है, हाय बाबा हुसैन, हाय भैया अकबर, हाय बाबा, हाय बाबा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कसम बिक़ज़ा